اس کے بعد بات کریں کہ محمود خان اچکزئی جنہوں نے واضح طور پر ایک اعلان کیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام ممالک کے سفیروں کو خط لکھیں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے اور انہیں صاف بتائیں گے کہ آپ نے جو بھی معاہدے اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ کیے وہ پاکستان کو، عوام کو قبول نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور یہاں مینڈیٹ چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جمعے سے انہوں نے ایک تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا اور بڑی زبردست محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک تقریر بھی کی پارلیمنٹ کے اندر۔ انہوں نے اس تقریر میں کہا کہ اگر آپ عمران خان صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں، اگر آپ اس سے سہمے ہوئے ہیں، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمران خان کو واپس لاؤں گا اسمبلی کے اندر، لیکن وہ کسی سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ آپ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا بند کر دیجئے۔ اگر آپ کو اتنا ہی خطرہ تھا، اگر آپ کو اتنا ہی اس چیز کا ڈاؤٹ تھا کہ عمران خان اگر سیکرٹ تک پہنچ گیا، جو چند اسپیشل سیکرٹس ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے، اگر آپ کو اتنا خطرہ تھا اسے بچانے تھے، تو آپ نے اس کو وزیر اعظم پاکستان کیوں بنایا؟ آپ نے وزیر اعظم بنا کر وہاں تک ایکسیس دی اور پھر عدالتوں کے ذریعے سے ان کی حکومت کو ختم کر کے، عدم اعتماد کے ذریعے سے اور عدالتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اور ابھی تک عدالتوں کے استعمال سے ہی آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو محمود خان اچکزئی نے جو تقریر کی، یقینی طور پر یہ جو حکومتی بینچ پر بیٹھے ہوئے چند افراد تھے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی، لیکن ان کے ضمیر کیوں زندہ ہوں گے، کیوں جاگیں گے؟ یعنی جن لوگوں نے 8 فروری کو چوری شدہ مینڈیٹ کے اوپر بیٹھ کر یہاں پر اسمبلی پر آ کر اللہ رب العزت کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے حلف لے لیا تھا، اس کے بعد ان کا ضمیر جاگ کر کریں گے ہی کیا، یا ضمیر جگا کر انہوں نے کرنا ہی کیا ہے؟ تو یہ سچویشن بڑی انفارچونیٹ ہے۔ لیٹس سی اس میں نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔